یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے یعنی بغیر غنہ، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 حروف غنہ کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، اس لیے غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ادغام بلا غنہ ہوگا، اور جو ادغام بلا غنہ اسے کہتے ہیں جس میں غنہ نہیں کرتے، اور ادغام مع الغنہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم غنہ کرتے ہیں، جیسے پیچھے پڑھا تھا نون ساکن کے بعد یہ جو ہے حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہ ادغام مع الغنہ ہوگا، غننے والا ادغام مع الغنہ اور بغیر غننے والا ادغام بلا غنہ، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آگے چلتے ہیں۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با یا دو زبر بئی، کتابئی، یا لام زبر یل، قاف کھڑا زبر قا، یلقا، ہا پیش ہو، یلقاہ، کتابی یلقاہ، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام یا دو پیش لوئی، رجلوئی، یا سین زبر یس، عین کھڑا زبر عا، یسعا، رجل یسعا، ہا پیش ہو، دال واو دو زبر دو، ہدو، واو زبر و، ہدو، لال کاف زیر ذک، را کھڑا زبر را، ذکرا، ہدو و ذکرا، واو پیش و، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئی، وجوہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر ذن، یومئذ، وجوہ یومئذ، با زیر بی، راح زبر راح، برح، میم زبر ما، برحمہ، تا میم دو زیر تم، برحمت، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، برحمت منہ،